الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ بالوں کے اسلامی آداب۔ ہر انسان کی عادت ہے کہ وہ سر کے بال رکھتا ہے، مسلمان داڑھی کے بال بھی رکھتا ہے، تو ان بالوں سے متعلق وہ اپنے طور طریقے اختیار کرتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں یہ پہلو بھی تشنا نہیں چھوڑا، اس کے بارے میں بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ نے بال رکھے ہیں تو ان کے کیا حقوق اور آداب ہیں۔ اگر ہم ان حقوق اور آداب کا لحاظ کر کے بالوں سے متعلق اپنا یہ عمل انجام دیں گے تو یہ ہمارا یہ عمل ایک انسانی عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ وہ کون سے آداب ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس بندے نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کا احترام کرے، اکرام کرے، یعنی بالوں کو سلیقے سے رکھے، بے سلیقہ، پراگندہ، بکھرے ہوئے اور بے ڈھنگے قسم کے بال نہ ہوں، بلکہ بالوں کو صحیح سلیقے سے رکھے۔ اسی طرح دوسرا ادب یہ سکھایا گیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر دہن رأسہ وَيُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کی پگڑی کے نیچے جو کپڑا ہوتا تھا، جو سر کے بالوں کے تیل کو پگڑی پہ لگنے سے منع کرنے کے لیے درمیان میں رکھا جاتا تھا، وہ کپڑا اتنا تر بتر ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی تیلی کا وہ کپڑا ہے جس میں تیل بکثرت جو ہے اس میں لگا ہوا نظر آتا تھا۔ تو اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کو سر پہ لگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور ساتھ ہی جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی داڑھی مبارک کو کنگھا کیا کرتے تھے، اور کنگھا بھی کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے تھے کہ تاکہ بال بالکل سیدھے رہیں، بے ڈھنگے نہ ہوں، پراگندہ نہ ہوں، بکھرے ہوئے نہ ہوں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے۔ تو دونوں ادب اس حدیث سے معلوم ہو گئے کہ بالوں کو تیل بھی لگانا، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار ان کو کنگھا کر کے درست کرتے رہنا، کہ وہ ایک جانور یا انسان کے درمیان جو ایک فرق ہے کہ سلیقہ اور ایک خوبصورت انداز جو ہے بالوں کے رکھنے کا، وہ انسان کا نظر آئے۔ اسی طرح یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ کنگھا جب کرنا ہے تو کس طرف سے کرنا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف بڑی پسند تھی۔ آپ اگر جوتا پہنتے تو دایاں قدم پہلے پہنتے، اگر آپ کنگھا کرتے تو سر کی دائیں طرف سے کنگھا کرنا شروع کرتے، اور اگر آپ طہارت حاصل کرتے یعنی وضو کرتے تو دائیں اعضاء کو پہلے دھوتے، اور بلکہ وفی شأنہ کلہ، ہر کام میں آپ کا یہ پسندیدہ عمل ہوتا تھا کہ میں ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کروں۔ تو اس سے ہمیں یہ ادب معلوم ہوا کہ کنگھا بھی کریں تو دائیں طرف سے شروع کریں۔ اسی طرح یہ ادب بھی سکھایا گیا
کہ مانگ جو نکالنی ہے وہ بالکل درمیان سے نکالنی ہے، کہ بعض اوقات فیشنیبل لوگ جو ہوتے ہیں کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے اور مختلف انداز سے مانگ نکالتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ مانگ سیدھی نکالنے کا طریقہ تھا۔ تو اس لیے مانگ جب بھی نکالیں تو اس کو اس نیت سے نکالیں کہ میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، سیدھی مانگ نکالیں۔ اسی طرح یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ بال کبھی کبھی بڑے بھی رکھنے چاہیے، جو سنت کے مطابق 3 طرح کے بال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں لمہ، دوسرا ہے جمہ، اور تیسرا ہے وفرہ۔ لمہ کہتے ہیں یہ کانوں کی جو درمیان، یہ جو چھوٹی سی ایک ہمارے کان کے ساتھ چھوٹا سا ایک ہڈی کا ٹکڑا ہے، اس کے برابر میں سارے بال کاٹ دینا، نیچے سے سب صاف کر لینا، اس کے اوپر بال رکھنا، اس کو لمہ کہیں گے۔ اور جمہ جو ہے یہ کانوں کی یہ جو نرم سی لو ہے، اس کے برابر بال سیدھے سیدھے کاٹ دینا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا جو ہے وفرہ، کہ بال جو ہیں وہ کندھوں کے برابر آ جائے۔ تو یہ تینوں طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگرچہ آپ نے ان کو اہتمام سے تو نہیں رکھا، وجہ یہ بنی کہ آپ اکثر بال تو کٹوایا ہی کرتے تھے، لیکن جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے یا اسفار کی مصروفیت کی وجہ سے بال کٹانے میں دیر ہو جاتی تو آپ کے بال بعض اوقات اتنے لمبے بھی ہو جاتے۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے تو کبھی کبھار سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک آدھ دفعہ زندگی میں ایسے بال بھی رکھ لینے چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ادب سکھایا گیا کہ بال جب کٹانے ہیں یا مڈانے ہیں تو وہاں بھی دائیں طرف کو مقدم کرنا، کہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے، جو حجام لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں، اور جو کٹوانے جاتے ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے بال کٹوانے شروع کرنے ہیں تو دائیں طرف سے کرنے ہیں۔ کس وجہ سے کرنے ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کام کی ابتدا کرنا پسند تھا۔ اسی طرح جو بال کاٹ لیتے ہیں، جو جسم سے جو بال کاٹے ہیں، مونڈے ہیں، اس کے بارے میں یہ علماء کرام نے ادب لکھا ہے کہ انہیں دفن کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسانی اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ جیسے انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہم اسے دفن کرتے ہیں، تو اگر اس کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے تو اسے ہم دفن کرتے ہیں۔ تو یہ بال بھی انسانی اعضاء میں سے ایک عضو ہے، ناخن بھی ہمارے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، تو اس کو کاٹ کر گندی جگہ پہ نہیں پھینکنا۔ عام طور پہ حجام نالوں میں پھینک دیتے ہیں، اروڑیوں پہ جا کر پھینک دیتے ہیں، گندی جگہوں پہ جا کر پھینک دیتے ہیں، یہ انسانی اعضاء کی بے حرمتی ہے۔ اگر سارے نہ صحیح تو ہر بندہ یہ اہتمام کرے کہ اپنے ساتھ شاپر لے جائے، جو بال کاٹے جو اس میں ڈال کر اسے قبرستان میں جا کر دفنا دے، یا کسی ایسی جگہ کوئی پودا وغیرہ ہے اس کی جڑ میں جا کے اس کو دفنا دے، یہ اس بات کا اہتمام کرے۔ اور اس کی حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے، غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے ان کے تحریر سے میں نے پڑھا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اکثر ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، روحانی قسم کی، کہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ فلاں جو ہے اثر ہو گیا ہے، فلاں اثر ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹ کر گندی جگہوں میں پھینکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آدمی ان بالوں کو اور ان ناخنوں کو آدمی دفنا دیا کرے، گندی جگہوں پر نہ پھینکا کرے۔ اسی طرح یہ ادب بھی ہے کہ بال کٹانے میں، مڈانے میں کافروں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ فاسق اور فاجر لوگ جو گناہگار اور سرعام اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ان کی شکل نہ اختیار کرے۔ عام طور پر ہمارے نوجوانوں میں بڑا یہ شوق ہوتا ہے کہ فلاں اداکار جیسے ہمارے بال ہوں، فلاں کھلاڑی جیسے ہمارے بال ہوں۔ نہیں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرے بال بھی اگر ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔
تو اس بات کا اہتمام کرنا، ورنہ حضور کا بڑا سخت ارشاد ہے کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمیں چھوڑ کر کسی اور کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا پھر ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ عورتوں اور مردوں کا آپس میں مشابہت اختیار نہ کرنا، یعنی ایسے بال نہ رکھنا کہ دور سے اگر کمر کی طرف کوئی آدمی دیکھے تو اسے یوں محسوس ہو کہ یہ مرد نہیں یہ عورت ہے، اور پاس جائے تو پتہ چلے یہ تو مرد ہے۔ تو مردوں عورتوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے لیے عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بال مکمل رکھیں، کٹوائیں نہ، سوائے احرام کی صورت میں جب وہ عمرہ یا حج کرنے جاتی ہیں تو وہاں احرام کھولنے کے لیے بال کو کٹوانا ہوتا ہے، وہاں وہ بال کٹوا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے بال رکھنا ہی ضروری ہے، ان کو کٹوانا، ان کو چھوٹا کروانا بلا کسی ضرورت کے یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر بیماری ہو، جیسے بعض اوقات کوئی بالوں کے آگے دو دو منہ بن جاتے ہیں تو اس کا علاج یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں اس کا منہ کاٹ دیا جائے تاکہ اس کی آگے جو بڑھنے کی جو اس کی کیفیت ہے وہ صحیح ہو جائے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بلا وجہ فیشن کی وجہ سے بالوں کو کٹوانا عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد و عورت پر لعنت فرمائی ہے جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ سفید بال اگر آ جائے، اور سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے تھے، اس سے پہلے کبھی کسی انسان کو سفید بال نہیں آئے تھے۔ ان کو جب سفید بال آئے تو انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے لیے عزت کا باعث ہے۔ تو اس وقت سے یہ سفید بال آنا شروع ہوئے، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طریقہ تھا یا بعض صحابہ اکرام کو تلقین فرمائی وہ یہ تھی کہ ان بالوں پہ کوئی نہ کوئی رنگ لگا دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر اس دور میں جو رنگ چلتا تھا وہ رنگ لگا لیتے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، بڑے بڑھاپے میں مسلمان ہوئے، تو ان کے سارے بال سفید، بویں بھی اور سر کے بال بھی اور اسی طرح داڑھی کے بال بھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا غیرو، اس کے بالوں کا رنگ بدلو، اس کو کوئی رنگ کر دو۔ تو ان کو پھر ان کے بالوں کو رنگ کیا گیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خضاب لگانا ثابت ہے، صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے۔ تو اس کا بھی اگر سنت سمجھ کر خضاب لگایا جائے تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ لیکن اس میں یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ سفید بال اگر عمر کے تقاضے سے آ رہے ہیں پھر کالا رنگ لگانا جائز نہیں، پھر اس کے علاوہ دوسرے رنگ لگا سکتے ہیں، یعنی براؤن لگا سکتے ہیں، چاہے وہ ڈارک براؤن ہو یا لائٹ براؤن ہو یا کوئی اور رنگ ہو۔ کالا رنگ پھر لگانا جو ہے یہ دھوکہ ہوگا کہ آدمی یہ سمجھے گا کہ جوان ہے، اور حالانکہ وہ جوان نہیں ہے، وہ تو وقت کے تقاضے سے اس کے بال سفید ہوئے۔ لیکن اگر وقت کے تقاضے سے پہلے بال سفید ہو گئے، مثلا ایک آدمی کو 15-20 سال کی عمر میں ہی سفید بال آ گئے ہیں، اب وہ وقت کا تقاضا نہیں ہے، اس کی عمر کا تقاضا نہیں ہے، تو وہ اگر ان کو بالوں کو کالا رنگ بھی لگاتا ہے تو یہ اس کے لیے لگانا جائز ہے، مفتیان کرام نے اس کی اجازت دی۔ اور اسی طرح سفید بال اگر کسی کے آ جائیں اسے اکھاڑنے نہیں چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح کانوں پر اگر بال آ جائیں انہیں اکھاڑ بھی سکتے ہیں، انہیں کٹوا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ ادب لکھا ہے کہ کانوں پہ بال رکھنے نہیں بلکہ ان کو ختم کرنا ہے، چاہے کاٹ کر یا اس کو اکھاڑ۔ اور جو سب سے اہم بال ہیں جو انسان کے جسم پر ہونے چاہیے وہ داڑھی کے بال ہیں۔ آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم مسلمانوں میں بہت کم ایسے ہیں جو مکمل سنت کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں۔ تو میں اس سیرت کورس کے توسط سے آپ تمام احباب سے جو یہاں موجود ہیں یا ہماری آواز کہیں بھی سن رہے ہیں، سب سے درخواست کروں گا کہ آج ہی سے یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل اپنانا ہے۔ سب ارادہ کرتے ہیں نا جی؟ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری اس پوری سیرت کورس کے جتنے بھی شرکاء ہیں وہ پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے۔
تو داڑھی بڑھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں جو ہیں وہ کٹاؤ۔ تو حالانکہ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، مونچھیں بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں اور داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھ لیتے ہیں۔ اور ہمارے پہلے ایک چھوٹا سا ایک جملہ مشہور تھا کہ داڑھی نالوں مچھاں ود گئی، حالانکہ یہ ایک بطور ضرب المثل بولا جاتا تھا، اور یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ لوگوں کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے اور مونچھیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس سیرت کے توسط سے آج سے انشاءاللہ ہم سب ارادہ کریں گے کہ ہم نے سنت کے مطابق اپنی داڑھی کو انشاءاللہ مکمل رکھنا ہے۔ داڑھی میں گرہ نہیں لگانی۔ بعض لوگ ایسے بال پکڑ کے اس کو ایسے اندر گھسیڑ دیتے ہیں۔ جب داڑھی رکھی ہے تو اسے صحیح رکھو اور اسے صحیح طریقے سے اس کو بالکل پھیلا کے رکھیں، کنگھی کر کے رکھیں۔ اسے گھسیڑ کر اندر رکھنا، گرے لگانا یہ بھی ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی گرے لگانا یہ جاہلیت کی عادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عقد لحیتہ، جو بندہ داڑھی کو گرہ لگاتا ہے، اور آگے کئی چیزیں بیان کر کے فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا کہ داڑھی کو سنت کے مطابق رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔